الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا بمقدمه الفداء اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں پروردگار عالم قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد نقوی حفظہ اللہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ اس کے بعد یہ دعا بھی ہے کہ پروردگار عالم دفتر قائد میں جتنے بھی منتظمین ہیں، اللہ رب العزت تمام منتظمین کے رزق مال میں برکت عنایت فرمائے، تمام منتظمین کو اللہ پاک صحت سلامتی حفظ و امان عطا فرمائے، خصوصاً نمائندہ قائد سرزمین نجف اشرف پر حجت الاسلام والمسلمین سماحت الشیخ قبلہ غلام قمر قراتی حفظہ اللہ کو اللہ پاک صحت سلامتی اور طول عمر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے آج گفتگو کرنے کے لیے، وہ میرا موضوع ہے بیٹی رحمت ہے۔ تو اس موضوع پر میں نے بات کرنے کے لیے جس آیہ مجیدہ کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ مبارکہ شورى کی آیت نمبر 49 اور 50 ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی حاکمیت اللہ کے لیے ہے، یخلق ما یشاء، اللہ کی مرضی ہے جس کو چاہے پیدا کرے، یہب لمن یشاء اناثا، اب اللہ کی مرضی ہے جس کو چاہے پیدا کرے، اور اللہ ہی جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور اللہ تبارک و تعالی بیٹا اور بیٹی دونوں بھی جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو کچھ بھی عطا نہیں کرتا، نہ بیٹا عطا کرتا ہے نہ بیٹی عطا کرتا ہے، بلکہ ان کو عقیم رکھتا ہے۔ یہ سب اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، وہ اللہ علیم بھی ہے اور قادر مطلق بھی ہے۔ تو اس آیہ مجیدہ میں جو انسانوں کو پیغام دیا گیا ہے، جو مخلوق کو پیغام دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایھا الناس، اولاد دینا یہ اللہ کا کام ہے،
اب اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے بیٹے دے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے دے، جس کو چاہے بیٹا اور بیٹیاں دونوں دے دے، جس کو چاہے کچھ نہ دے، یہ سب اللہ کی قدرت میں ہے۔ جب ہم یہ تو ہے حکم خدا جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، جو تعلیمات قرآن کا حصہ ہے، جو تعلیمات اسلام کا حصہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کے الٹ ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو مطعون ہوتی ہے خاتون، اگر کسی کو بیٹیاں ہیں تو مطعون ہوتی ہے خاتون۔ یعنی ہمارے اللہ نے اس معاشرے کو پیغام یہ دیا ہے کہ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، اللہ عطیہ کرتا ہے، اللہ ہدیہ کرتا ہے بیٹیاں۔ یعنی جو لفظ اللہ نے بیٹوں کے لیے استعمال کیا ہے وہی لفظ اللہ نے بیٹیوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ بیٹے عطا کرتا ہے اسی طریقے سے اللہ بیٹیاں بھی عطا کرتا ہے۔ جب اللہ بیٹے بھی عطا کرتا ہے، بیٹیاں بھی عطا کرتا ہے، تو پھر یہ بیٹوں اور بیٹیوں میں تقسیم کیوں ہے؟ اللہ کے نزدیک کوئی کسی قسم کی تقسیم نہیں ہے، لیکن معاشرے میں تقسیم ضرور پائی جاتی ہے۔ اس معاشرے کی تقسیم کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ جیسے میں نے بیان کیا کہ اللہ نے 4 قسم کی حالتیں بیان کی ہیں۔ ایک پہلی حالت یہ تھی کہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے بیٹیاں دے یعنی بیٹے نہ دے۔ دوسری صورت میں اللہ بیٹے دیتا ہے، بیٹیاں نہیں دیتا۔ تیسری صورت میں بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے۔ چوتھی صورت میں نہ بیٹے دیتا ہے نہ بیٹیاں دیتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کی قدرت میں ہے۔ جب یہ اتنی بات واضح ہو گئی تو اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی بیٹے دینا، بیٹیاں دینا، یا دونوں دینا یا کچھ نہ دینا، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ یہ اللہ کی حکمت ہے تو اب جو کوئی انسان کسی خاتون کو اس وجہ سے مطعون کرے کہ اس کو اولاد نہیں ہے، گویا کہ وہ اللہ کی حکمت پر لب کشائی کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی انسان کسی خاتون کو اس وجہ سے مطعون کرے کہ یہ صرف بیٹیاں پیدا کر رہی ہے تو یہ اس خاتون کو مطعون نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی حکمت پر سوال اٹھا رہا ہے، اور جو اللہ کی حکمت پر سوال اٹھائے وہ خود سوچے کہ وہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، خداوند متعال نے جناب حابیل کے قتل کے بعد جناب ابراہیم کو قابیل جیسا جناب حابیل کے قتل کے بعد جناب آدم علیہ السلام کو جناب شیز جیسا خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ وہی اللہ کہ جس نے اللہ نے جناب ابراہیم کو جناب اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کیے، وہ اللہ جس نے جناب یعقوب کو 12 بیٹے عطا کیے جس میں سے جناب یوسف بھی تھا، وہی اللہ کہ جس اللہ نے بغیر شوہر کے جناب مریم کو بیٹا عطا کیا، وہ اللہ چاہتا تو اپنے حبیب کو بھی بیٹوں کی قطاریں عطا کرتا۔ لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو، اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو 3 بیٹے عطا کیے، لیکن وہ بیٹے واپس لے لیے۔ آخر میں عطا کی تو ایک بیٹی، وہ بیٹی بھی ایسی بیٹی کہ کائنات میں جس کا کوئی مثل و مثال نہیں۔ اور یہ کیوں کیا اللہ نے کہ باقی ما سلف انبیاء کو بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی، اللہ نے اپنے حبیب کو جو وجہ تخلیق کائنات تھا اس کے بیٹے بھی دیے لیکن بیٹے واپس لے لیے۔ بالآخر ان کو ایک بیٹی عطا کی کہ یہ بیٹی جو تھی ایسی بیٹی عطا کی کہ جس سے اس نبی اعظم کی نسل چلی۔ یہ آخر اس میں حکمت کیا تھی؟ اس کی حکمت اصلی تو خدا جانتا ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے، لیکن جو ظاہری طور پر نظر آ رہا تھا کہ جس معاشرے میں پیغمبر اسلام کو مبعوث کیا گیا تھا، اس معاشرے میں، اس زمانے میں، اس زمانے جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ جس معاشرے میں بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھیں، اس معاشرے میں اللہ نے اپنے نبی کو بیٹی عطا کر کے زمانے کو بتلا دیا کہ بیٹیاں بھی اسی طرح سے محترم و مقدس ہیں جس طرح کے بیٹے ہیں۔
اور نبی اعظم نے اپنی بیٹی کا احترام کر کے زمانے کو بتلایا کہ بیٹیوں کو جو زندہ درگور کرتے ہیں، جو بیٹیوں کو اپنے لیے عیب شمار کرتے ہیں، وہ حقیقت میں عیب نہیں ہیں بلکہ بیٹیاں تو فخر ہوتی ہیں۔ اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کا کس طرح احترام کیا، زمانے کو بیٹیوں کا احترام کس طرح سکھایا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جب جناب زہرا آتی تھیں تو پیغمبر اسلام کھڑے ہو جاتے تھے، نہ صرف اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے تھے بلکہ چند قدم آگے بڑھ کر جناب زہرا کا ہاتھ پکڑتے، ہاتھ کا بوسہ لے کر جناب زہرا کو اپنی مسند پر بٹھاتے، مسند پر بٹھا کر کبھی گلے کا بوسہ لیتے، کبھی سر کا بوسہ لیتے، اور یہ فرماتے ہوئے نظر آتے تھے کہ زہرا سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ ہے مقام بیٹی کا۔ اور یہ بیٹی، اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، یہ بیٹی کی عظمت کیا ہے، عزت کیا ہے بیٹی کے اللہ کے نزدیک بیٹی کی۔ یہ بیٹی جو رسالت مآب کو اللہ نے عطا کی، وہ بیٹی ایسی رحمت ہے جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کر آئی۔ اور یہی بیٹی جب زوجہ کی صورت میں ہوتی ہے تو یہ بیٹی اپنے شوہر کے ایمان کے تحفظ کا سبب ہوتی ہے، اور یہی بیٹی جب ماں بن جاتی ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت بھی ہوتی ہے۔ یہ بیٹی اپنے باپ کے لیے پھر راحت و سکون کا سبب بھی ہوتی ہے۔ یعنی حقیقت میں اللہ نے بیٹی کو تو رحمت بنا کر بھیجا ہے، راحت و سکون بنا کر بھیجا ہے، لیکن ہمارے معاشرے نے اس بیٹی کو ایک عیب قرار دے دیا۔ ہم اس بیٹی کی توہین کرتے رہے۔ جس خاتون کو بیٹیاں ہوتی ہیں اس بیٹی کو اس خاتون کو، اس بیٹی کو مطعون کیا جاتا ہے۔ علامہ علی نقی نقن صاحب حفظ دامد اللہ آیت اللہ نقن قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیٹی کو عیب سمجھے، جو شخص اپنی بیٹی کو، اپنی بیٹی کے پیدائش پر اس کا چہرہ خراب ہو جائے، جس انسان کا اپنی بیٹی کی پیدائش پر منہ بن جائے، جس کا چہرہ خراب ہو جائے اور وہ اسی حالت میں مر جائے، توبہ کرنے سے پہلے آیت اللہ نقن فرماتے ہیں کہ وہ شخص قیامت کے دن ان اشخاص کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو اشخاص اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ یہ ہے بیٹی کا مقام۔ اس کے بعد جناب رسالت مآب نے بیٹی کے تمام حقوق بتائے کہ بیٹی کو اسلام میں کیا مقام حاصل ہے۔ اب ذرا ایک سرسری نگاہ ڈالیں کہ اسلام میں رسالت مآب کے علاوہ بیٹی کی عزت و عظمت کیا ہے، کتنی ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب ابراہیم کو اللہ نے بیٹے تو عطا کیے لیکن بیٹی نہیں تھی، اور جناب ابراہیم دعا کرتے رہتے تھے۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ ان ابراہیم سأل ربہ، حضرت ابراہیم اپنے رب سے سوال کرتے تھے کہ ان یرزقہ ابنتن، پروردگار مجھے بیٹی عطا کر، تب کی ہے بعد موت ہی، جو میرے مرنے کے بعد مجھ پر گریہ وزاری کرے۔ یعنی جناب ابراہیم جیسا پیغمبر یہ تمنا کرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے کہ پروردگار مجھے بیٹی عطا کر، جو بیٹی میرے مرنے کے بعد مجھ پر روئے، مجھ پر گریہ کرے۔ یہ بیٹی، ناظرین کرام، بیٹی گھر کی زینت ہے۔ بیٹی مرنے کے بعد جنازے کی زینت ہوتی ہے۔ بیٹی باپ کے آنکھوں کا نور ہوتی ہے۔ یہ ان معاشروں میں ہوتا ہے جو معاشرے اسلامی تعلیمات کے مطابق چلتے ہیں۔
ایک اور روایت میں ہے کہ یحییٰ بن زکریا امام علیہ السلام کے صحابی تھے، انہوں نے نص روایت یہ ہے کہ کتب یحییٰ بن زکریا الی ابی الحسن الحادی علیہ السلام، یحییٰ بن زکریا نے ایک خط لکھا امام ہادی علیہ السلام کو، اور اس میں لکھا کہ ان لی حملا، مولا میرے ہاں میری زوجہ حاملہ ہے، فادع اللہ ان یرزقنی ابنا، پروردگار مولا میری زوجہ حاملہ ہے، آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے۔ جب یہ خط امام تک پہنچا تو امام علیہ السلام نے جواب لکھا، امام فرماتے ہیں امام نے کہا فکتب الیہ، امام نے اس کو جواب میں لکھا، عجیب جملہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ رب ابنۃ خیر من ابن، امام فرماتے ہیں کہ کچھ ایسی بیٹیاں بھی ہوتی ہیں جو بیٹوں سے افضل ہوتی ہیں، کچھ ایسی بیٹیاں ہوتی ہیں جو بیٹے سے افضل ہوتی ہیں، یعنی امام علیہ السلام گویا ان کو یہ بشارت دے رہے تھے کہ آپ کو بیٹا نہیں بلکہ بیٹی اللہ عطا کر رہے ہیں، فولدت لہ ابنۃ، بس اس کے ہاں اللہ نے بیٹی کی ولادت کرا دی۔ عزیزان گرامی، یہ عظمت ہے بیٹی کی۔ اگر اور آپ تاریخ پر نگاہ دوڑائیں تو امام صادق کی ایک روایت اور ملتی ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں البنات حسنات والبنون نعمہ، امام فرماتے ہیں کہ بیٹیاں جو حسنات ہیں اور بیٹے نعمت ہیں، والحسنات یثاب علیہا، حسنات وہ ہیں کہ جس پر ثواب دیا جاتا ہے، وہ نعمت تو یسأل عنہا، اور نعمت پر سوال کیا جائے گا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹیاں حسنات ہیں، بیٹیاں نیکیاں ہیں، بیٹیاں خوبیاں ہیں، بیٹیاں سراپے یعنی بہت سی خوبیوں کا مجموعہ ہیں۔ جس معاشرے اس ہمارے معاشرے نے تو بیٹیوں کو مطعون کیا، بیٹیوں کو ایک عیب قرار دیا، عیب سمجھا، لیکن صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ بیٹیاں حسنات ہیں، اور حسنات کے لیے سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات سیئات کو ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، یہ ہے حسنات کی اہمیت۔ اور اسی طریقے سے اور بھی آپ جب روایت پر نظر کریں گے، تاریخ پر نظر کریں گے تو آپ کی بیٹیوں کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ اس میں ایک اور میں چیز کا اضافہ کر دوں کہ جناب مریم کی والدہ گرامی نے جناب مریم کے ولادت سے پہلے جناب مریم کی مادر گرامی نے نظر باسی، منت مانی، نظر کی کہ پروردگار مجھے اولاد عطا فرما، میں اس اولاد کو بیت المقدس کا خادم قرار دوں گی۔ چونکہ کافی عرصے سے ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے نظر کی، جب نظر کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہاں ولادت کر دی جناب مریم کی۔ جب مریم کی ولادت کی تو وہ خاتون جناب مریم کی والدہ پریشان ہو گئیں کہ میں نے تو کہا تھا کہ سوچا تھا کہ بیٹا ہوگا اور اس بیٹوں کو میں خادم قرار دوں گی بیت المقدس کی، لیکن مجھے تو بیٹی عطا ہوئی، اب میں کیا کروں؟ تو وہ بہت پریشان ہوئی، اپنے علماء سے رجوع کیا، ان سے پوچھا، تمام تر کوششوں کے بعد جناب مریم کو بیت المقدس کی خادمہ کے طور پر دے دیا۔ اور اس اللہ کی کیا پتہ نہیں کیا حکمت تھی اس میں، لیکن ایک چیز کا پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کے خادم تو بہت گزرے، لیکن کسی کو کسی کا نام تک یاد نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو نام یاد ہوگا، جب بھی بیت المقدس کی خدمت کا ذکر ہوتا ہوگا یا ہوتا ہے تو ایک نام ذہن میں آتا ہے، اور وہ ہے جناب مریم کا۔ اور جناب مریم ایسی خادمہ تھیں کہ جن کا نام مریم مقدس، جب جن کا نام لیا جاتا ہے تو نہ صرف مریم کہا جاتا ہے بلکہ مریم مقدس کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، بیٹی کی بہت عظمت ہے اللہ کے نزدیک، لیکن
ہمارے معاشرے نے بیٹی کو وہ مقام عطا نہیں کیا جو حقیقت میں بیٹی کو مقام دینا چاہیے تھا۔ اب ذرا غور تو کریں کہ اللہ نے ہمارے معاشرے نے جب بیٹی کی عزت نہیں کی تو معاشرے کی حالت کیا ہے۔ اللہ نے بیٹی کو رحمت قرار دیا ہے، جیسے بیٹی کو اللہ نے رحمت قرار دیا ہے اسی طرح اللہ نے بارش کو بھی رحمت کہا ہے، اللہ نے اپنے رسول کو بھی رحمت کہا ہے، اللہ نے قرآن کو بھی رحمت کہا ہے۔ عزیزان گرامی، جب آپ نظر ڈالیں گے تو پتہ چلے گا جس طرح بارش رحمت ہے، کبھی کہیں جگہ پر یہ رحمت ہوتی ہے تو کسی جگہ پر یہ زحمت بن جاتی ہے۔ یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ اب جب بارش دیکھیں گے آپ، ہے تو رحمت خداوندی، لیکن کسی جگہ پر یہ رحمت ہوتی ہے تو کسی جگہ پہ یہ زحمت بن جاتی ہے۔ جن شہروں میں ندی نالے صاف ہوتے ہیں وہاں بارش آتی ہے تو وہ رحمت بن جاتی ہے، گرمی چلی جاتی ہے، اس سے فضا اچھی ہو جاتی ہے اور صفائی ستھرائی ہو جاتی ہے، ندی نالے بہنے شروع ہو جاتے ہیں، معاشرہ یعنی آلودگی جو ہے وہ نہیں ہوتی، صاف شفاف معاشرہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے جس طرح تھر کا علاقہ ہے، چولستان کا علاقہ ہے، روہی کا علاقہ ہے، ان علاقوں میں جب یہ بارش ہوتی ہے تو وہاں پہ اناج اگتا ہے، وہاں فصل ہوتی ہے۔ یہ بارش اس صورت میں ان شرائط کے مطابق یہ بارش رحمت بن جاتی ہے، لیکن بعض جگہوں پر جہاں ندی نالے صاف نہ ہوں، ندی نالے بھرے ہوئے ہوں، وہاں پر جب بارش آتی ہے تو پھر وہ بارش رحمت نہیں بلکہ زحمت بن جاتی ہے۔ وہ زحمت اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، وہ ہمارے اپنے کردار کی وجہ سے ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے زحمت بن رہی ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے بیٹیاں بھی رحمت ہیں، لیکن اگر آپ بیٹیوں کی اچھی تربیت نہیں کریں گے تو یہ بیٹیاں رحمت کے بجائے آپ کے لیے زحمت بن جاتی ہیں۔ اب نظر کریں، تاریخ اٹھائیں تو پتہ چلتا ہے کہ کون کون سی بیٹی ہیں جو رحمت بنی ہیں اور کون کون سی وہ بیٹی ہیں جو زحمت بنی ہیں معاشرے کے لیے، خود پیغمبر کے لیے بھی بعض جو ہے وہ زحمت بنی ہیں۔ آیت اللہ مراشی نجفی قدس سر کے حوالے سے ایک بات ملتی ہے کہ انہوں نے آغا مراشی نجفی جو قم المقدس میں مدفن ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ آغا میری بیٹی جو ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، اب میں نے اس کو یونیورسٹی سے فارغ کر دیا ہے، گھر بٹھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیوں؟ تو وہ اس بندے نے کہا کہ قبلہ اس لیے کہ ہمارے یونیورسٹی کا جو ماحول ہے وہ خراب تھا، ماحول ایسا نہیں تھا کہ اس میں بچی کو پڑھایا جائے۔ تو آغا نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آغا نے کہا کہ آپ بچی کی تربیت اچھی کرتے، آپ بیٹی کی تربیت ایسے کرتے کہ وہ بیٹی آپ کی تربیت جو ہے وہ یونیورسٹی کے ماحول پر اثر انداز ہوتی، نہ کہ اس یونیورسٹی کا ماحول جو ہے آپ کی بیٹی پر اثر انداز ہوتا۔ اسی طریقے سے آغا نے ایک مثال دی، بڑی لطیف مثال دی۔ انہوں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی یونیورسٹی کا ماحول خراب تھا، ماحول عجیب و غریب تھا، یا شام کا بازار کا ماحول عجیب تھا؟ انہوں نے کہا یقیناً شام کا ماحول عجیب و غریب تھا، خراب ماحول تھا۔ تو کہا کہ پھر مجھے آپ جواب دیں کہ علی کی بیٹی اس ماحول پر اثر انداز ہوئی یا وہ ماحول علی کی بیٹی پر اثر انداز ہوا؟ تو آخر میں بس یہ دعا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں، ہم بیٹیوں کی ایسی تربیت کریں کہ ہماری بیٹیاں ماحول پر اثر انداز ہوں، ماحول ہماری بیٹیوں پر اثر انداز نہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔